بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ الصیام جنۃ ما لم یخرقها، کہ روزہ ایک ڈھال ہے، ایک شیلڈ ہے، جب تک کہ روزے دار جو روزہ رکھنے والا اس کو پھاڑ نہ دے، اس کو طے نہ کر دے. تو صحابہ نے پوچھا کہ کیا چیز اس کو طے کر دیتی ہے، پھاڑ دیتی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں فرمایا کہ جھوٹ اور غیبت، یہ دو چیزیں روزے کو پھاڑ دیتی ہیں، طے کر دیتی ہیں. تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ ان گناہوں سے بچنا کتنا ضروری ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام طرح طرح سے سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کس طرح شیلڈ جو ہوتی ہے وہ دشمن سے، اینمی سے انسان کی حفاظت کرتی ہے، اس کے حملوں سے حفاظت کرتی ہے، اس کے اٹیک سے حفاظت کرتی ہے. تو اسی طرح یہ جو روزہ جو ہے وہ بھی ایک شیلڈ ہے، حفاظت کا سامان ہے. کس سے؟ اس سے جو ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے، وہ ہے شیطان، ابلیس. اللہ پاک نے خود فرما دیا ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، یقیناً شیطان تمہارا دشمن ہے تو اس کو دشمن ہی سمجھو، اس کو کبھی دوست نہ سمجھ لینا. کیوں؟ انما یدعو حزبہ لیکونوا من اصحاب السعیر، کہ وہ تو اپنے ساتھیوں کو جو اس کی مان کر چلتے ہیں ان کو جہنم کی طرف دعوت دیتا ہے. تو روزے کی برکت سے، اس کی شرارتوں سے، شیطان کی حملوں سے اللہ پاک حفاظت فرما لیتے ہیں. اور ایک اس کی شرح یہ بھی کی ہے شرح کرنے والوں نے، یہ روزہ جو ہے یہ جہنم کی آگ سے بچاؤ کا سامان ہے. جہنم کی آگ سے گویا کہ شیلڈ ہے، بچاؤ کا سامان ہے. تو اتنا بڑا عمل اللہ پاک نے ہمیں دیا ہے کہ شیطان جو ہمیں ہمیشہ تباہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور اس کی کوشش ہر وقت جاری رہتی ہے. اور سب سے زیادہ اس کی کوشش انسان جب مرنے کو ہوتا ہے، بالکل موت قریب ہوتی ہے، آخری سانس ہوتے ہیں، اس وقت وہ اپنا پورا زور لگا دیتا ہے. کبھی ماں کی شکل میں آتا ہے، کبھی باپ کی شکل میں آتا ہے. اور اس موت کے وقت جو حالت ہوتی ہے بڑی نازک ہوتی ہے، بہت فراجائل ہوتی ہے. اس وقت انسان کو پیاس بھی بڑی لگی ہوتی ہے. تو شیطان پانی کا گلاس لے کر بھی آتا ہے کہ مجھے مان لو تو یہ تمہیں پانی میں دوں گا. تو آخری دم تک شیطان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں کسی طرح اس کا ایمان اس کے دل سے نکلوا دوں اور اس کو جہنم کا مستحق بنا دوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بچاؤ کا سامان بتا دیا کہ روزہ جو ہے وہ شیطان کے حملوں سے بچاؤ کا سامان ہے. اور روزے کی فضیلت میں ایک جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ مہینے کے 3 روزے، ایک تو رمضان کے روزے تو ہی ہیں، اور رمضان کے روزے اور مہینے کے 3 روزے، یہ دل کی کھوٹ کو دور کر دیتے ہیں، یہ دل کی کھوٹ کو دور کر دیتے ہیں، اور اسی طرح وسوسوں کو بھی دور کر دیتے ہیں. شیطان کے وسوسے تو ہم سب جانتے ہیں کہ وہ تو ہمیں کبھی نہیں چھوڑتا، نماز میں کھڑے ہیں پھر بھی وسوسے دل میں پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو روزے کی برکت ایک یہ بھی ہے کہ اس سے وسوسوں سے بھی حفاظت ہو جاتی ہے، اور اسی طرح دل کے اندر جو کھوٹ ہوتی ہے، جو کمی ہوتی ہے، وہ بھی اس سے دور ہوتی ہے. اور اسی طرح یہ روزہ ایک ایسا عمل ہے جو اللہ کو بہت پسند ہے. یہ عمل اللہ کو بہت پسند ہے، اس لیے
اور عبادتوں کا ثواب تو اللہ پاک فرشتوں کے ذریعے سے عطا فرمائیں گے، لیکن روزے کے لیے اللہ فرماتے ہیں کہ اس کا بدلہ تو میں خود دوں گا، الصوم لی وانا اجزی بھی، کہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کا بدلہ میں خود دوں گا۔ اب اللہ جب بدلہ دینے پہ آئیں گے تو کیا ہوگا، ہم تو کوئی سوچ بھی نہیں سکتے اس کو، اس لیے کہ اللہ تو مالک الملک ہے، احکم الحاکمین ہے، سب زمین آسمان کے خزانے اس کے ہاتھ میں ہیں، تو وہ جب بدلہ دینے پر آئے گا تو وہ اپنی شان کے مطابق بدلہ دے گا، تو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کہ وہ کیسا بدلہ ہوگا۔ اور یہ بعضوں نے اس کے اندر جو وانا اجزی بھی ہے اس کو وانا اجزا بھی پڑھا، جس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ فرماتے ہیں کہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کا بدلہ میں خود ہوں۔ اللہ جس کو مل جائے اس کو اور کیا چاہیے، وہ تو سب کچھ مل گیا اس کو، تو اللہ کہتے ہیں اس کا بدلہ میں ہوں۔ تو اس کتنی بڑی فضیلت، جو دوسری عبادتوں کی بھی بڑی فضیلتیں ہیں، لیکن ایسی فضیلت روزے کی جو بیان کی گئی اور اللہ پاک بیان کر رہے ہیں، وہ تو سب سے بڑی فضیلت کہ اللہ پاک خود مل جاتے ہیں روزے کی برکت سے۔ اسی لیے تو ہم ہمارے بزرگوں کے حالات میں دیکھتے ہیں کہ وہ روزے کثرت سے رکھا کرتے تھے، عام دنوں میں بھی، اس لیے کہ اس کے ویلیو کو جانتے تھے کہ یہ روزہ یہ کتنا بڑھیا ہے، کتنا قیمتی ہے، اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے۔ اسی لیے بعض عارفین جو ہیں اللہ کو صحیح طور پر پہچاننے والے، جن کو ہم بزرگان دین کہتے ہیں، تو وہ فرمایا کرتے تھے کہ رمضان تو عارفین کے لیے روحانی ترقی کی معراج ہے، عارفین کے لیے روحانی ترقی، اسپریچول ترقی کے لیے معراج ہے۔ جس طرح معراج میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، اللہ سے ہم کلامی ہوئی، تو فرمایا کہ یہ روحانی عارفین کے لیے تو روحانی ترقی کے معراج ہے۔ مطلب یہ ہے کہ روزے کی برکت سے یہ اور رمضان کی برکت سے روحانیت میں اللہ پاک خوب ترقی نصیب فرما دیتے ہیں۔ معراج کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ سیڑھی ہے، کہ روحانیت، اسپریچوالٹی میں انسان بہت اوپر پہنچ سکتا ہے رمضان کے مہینے میں، تو اس لیے اس کی صحیح قدر ہمیں کرنی چاہیے۔ ہمارے حضرت شیخ نور اللہ مرقدہ وعلی اللہ مراتبہ تو فرماتے ہیں ایمان والوں کے لیے تو موسم بہار ہے، یہ جیسے سمر کا سیزن ہم کہتے ہیں، تو اسی طرح یہ رمضان جو ہے وہ موسم بہار ہے، کہ نیکی کمانے کا سیزن ہے، انسان جتنی چاہے کما لے اس مہینے میں۔ تو اس لیے یہ اللہ نے جو ہمیں روزہ کی نعمت عطا فرمائی ہے، اس پر ہمیں اللہ کا شکر بھی کرنا چاہیے کہ اللہ پاک نے ہمیں اتنی بڑی نعمت عطا فرمائی کہ جس نعمت کی برکت سے ہم اللہ سے بہت قریب اور بہت جلدی پہنچ سکتے ہیں اللہ، اور روحانیت کے اعلیٰ سے اعلیٰ درجے تک ہم پہنچ سکتے ہیں، کہ اتنی بڑی نعمت اللہ پاک نے ہمیں عطا فرمائی ہے۔ اس لیے اس کو بہت ہی، جو اس مہینے کے اوقات ہیں ان کو بہت غنیمت سمجھنا چاہیے۔ ہمارے حضرت نور اللہ مرقدہ فرمایا کرتے تھے کہ بھئی اس مہینے کے ایک سیکنڈ کو بھی ضائع نہ ہونے دو، ایک سیکنڈ کی قدر کر لو، کہ اس میں جو کچھ اس مہینے میں ملے گا وہ عام دنوں میں نہیں ملے گا، روحانی اعتبار سے، اللہ کے قرب کے اعتبار سے، نیکی کے اعتبار سے جو کچھ اس مہینے میں مل سکتا ہے وہ عام دنوں میں نہیں ملتا۔ اس لیے اس مہینے کی اللہ پاک ہمیں صحیح قدر نصیب فرمائیں، اور اس مہینے میں جو اللہ کی طرف سے جو رحمتیں ہوتی ہیں، روحانیت کی بارش ہوتی ہے، اللہ پاک اس کا بھرپور حصہ ہمیں نصیب فرمائے۔ اور پہلا عشرہ جو ہے یہ آدھا تو تقریباً گزر چکا، اور یہ رحمت کا عشرہ ہے، پہلا عشرہ، تو ہم جو اوقات اس عشرے کے باقی ہیں اس کی ہم قدر کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ پاک ہم سب کو نصیب فرمائے۔